بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ پیچھے بتایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی پرہیزگاروں کے واسطے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ اصل میں تو بات چل رہی ہے شروع میں غزوہ احد کی، بیچ میں غزوہ بدر کا ذکر بھی آیا تھا، تو اب دوبارہ اسی مضمون کی طرف آتے ہیں، غزوہ احد کی طرف، کہ جس میں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی اور نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور سستی مت کرو اور غم مت کھاؤ۔ ولا تہنوا، کمزور مت ہو، سستی مت کرو، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی بلند ہو، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے کہ تمہارے کو زخم ملے ہیں، جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے کہ تمہیں شکست ہوئی ہے، تمہیں زخم ملے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے سست مت ہو اور کمزور مت ہو اور غم مت کرو۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ نارمل حالت میں کام کرتا ہے، نارمل حالت سے جب بھی ہٹے گا تو انسان کا دماغ کام نہیں کرے گا، اور جب دماغ کام نہیں کرے گا تو جسم بھی کام نہیں کرے گا۔ تو سستی کے جو جذبات ہوتے ہیں، کمزوری کے جو جذبات ہوتے ہیں، اسی طریقے پر غم کے جو جذبات ہوتے ہیں، اس میں دماغ صحیح طور پر کام نہیں کرتا، اور جب دماغ صحیح طور پر کام نہیں کرتا تو جسم بھی صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ اس سے آگے کے لیے اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس سے کوئی آسانی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہمت اور حوصلے سے جو ہے وہ پیچھے کے جو نقصانات ہو چکے ہیں ان کا بھی ازالہ کیا جا سکتا ہے، ان کی بھی تلافی کی جا سکتی ہے اگر عزم اور حوصلہ اور ہمت ہو، اور آگے کے حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ سستی مت کرو اور غم مت کرو، اور فرمایا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی بلند ہو۔ اگرچہ ابھی بظاہر تمہیں عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اگر تم ایمان والے ہو اپنے ایمان پر زور دو، اپنے ایمان کی رکھوالی کرو، تو اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم ہی بلند ہوگے۔ اور فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر چھوا تم کو زخم نے تو پس چھوا لوگوں کو زخم نے اسی جیسے، یعنی غزوہ احد میں تمہیں زخم ملے، تم زخمی ہوئے، تو اس جیسا زخم تو دوسرے لوگوں کو، تمہارے مخالف لوگوں کو غزوہ بدر میں بھی مل چکا ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر چھوا تم کو زخم نے تو پس چھوا قوم کو زخم نے اسی جیسے۔ جیسے اس مرتبہ غزوہ احد میں تمہارے 70 آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے، تو غزوہ بدر میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے، بلکہ تمہارا تو کوئی گرفتار تو نہیں ہوا، غزوہ بدر میں تو کافروں کے 70 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ تو اس طرح بہرحال تمہیں تو پھر بھی بہتری حاصل ہے کافروں کی بنسبت۔
تو یہ اللہ رب العزت نے یہ بات اس لیے یاد دلائی تاکہ پیچھے جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کمزور مت ہو اور غم مت کرو، تو اس کے اوپر عمل کرنے میں آسانی ہو. کیونکہ جیسے میں نے کئی مرتبہ کہا، یہ نفسیاتی بات ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ جو مصیبت مجھے ملی ہے تو اس مصیبت میں دوسرے لوگ بھی گرفتار ہیں، تو وہ مصیبت اس کو پھر آسان اور ہلکی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے بتا دیا، یاد دلا دیا کہ اگرچہ ابھی تم زخم خوردہ ہو، تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں، تمہارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن غزوہ بدر میں تمہارے مخالف لوگ، کافر لوگ اس مصیبت سے اور ان زخموں سے دوچار ہو چکے ہیں. اس لیے تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے اور سست نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ اگر تم کو چھوا زخم نے تو پس چھوا لوگوں کو اسی جیسے زخم نے. اور فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم ان کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان. یہ جو مختلف زمانے آتے ہیں ان کو ہم پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان. دنوں کو پھیرتے ہیں یعنی دنوں میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو پھیرتے ہیں. دن تو ورنہ سب برابر ہیں، دن تو سب برابر ہیں، سب لوگوں پر آتے ہیں. تو یہاں اصل مقصد دن کو بیان کرنا نہیں، بلکہ ان دنوں میں جو واقعات ہوتے ہیں، فتح و شکست کے، ہلاکت کے، شہادت کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا مقصد ہے کہ یہ واقعات ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. یعنی آج اگر تمہیں آج شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کل تمہارے مخالفوں کو اور دشمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل اصول وہ ہے جو پیچھے بیان ہو گیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو. فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. اب آگے اللہ رب العزت جو غزوہ احد میں عارضی طور پر جو شکست ہوئی اور جو واقعات ہوئے غم والے، شہادتوں والے، زخم والے جو حالات ہوئے، اس کی وجوہات اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں. فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. جو بھی واقعہ ہوتا ہے کوئی، یہ بات سمجھ لیں کہ جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، ایک تو اس واقعے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، پھر اس واقعے کے کچھ نتائج ہوتے ہیں. اس واقعے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس واقعے کو کرنے والوں کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، پھر اس واقعات کے کچھ نتائج ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ جو غزوہ احد کا واقعہ ہوا اور اس میں جو مختلف واقعات ہوئے، تو اس کے اسباب بھی ذکر فرمائے ہیں اور اس کے نتائج بھی ذکر فرمائے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نتائج کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو. اب رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا تھا کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں کو. جیسے میں نے پہلے بھی سیقول کے اندر بھی بتایا، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کے ماتحت، کہ یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ رب العزت نے یعنی یہ جو واقعہ ہوا اس کا یہ نتیجہ نکلا اور اس کا یہ فائدہ ہوا. گویا اللہ رب العزت اب اس کے فوائد بتا رہے ہیں. یعنی ایسا واقعہ جو بظاہر نقصان دہ واقعہ تھا اور جس میں مسلمانوں کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا،
اللہ رب العزت اس کے اچھے پہلوؤں کو ذکر فرما رہے ہیں، اس کے نفع بخش پہلوؤں کو ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سستی مت کرو اور غم مت کرو، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ رب العزت اس واقعے کے مفید پہلوؤں کو بھی ذکر فرما رہے ہیں تاکہ اس واقعے سے جو غم ہوا ہے وہ غم ہلکا ہو جائے اور ختم ہو جائے، اور وہ فوائد جو ہیں وہ واقعاتاً فوائد ہیں، ایسے صرف ذکر کرنے کے نہیں ہیں۔ تو ان فوائد کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، تو ان میں سے ایک فائدہ یہ ذکر فرمایا کہ اس واقعے سے فائدہ یہ ہوا کہ ایمان والے الگ ہو گئے، منافقین الگ ہو گئے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ تقریباً 300 کے قریب منافقین جو ہے وہ پہلے ہی سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ 300 کے قریب منافقین پہلے ہی سے یہ کہہ کر علیحدہ ہو گئے تھے کہ ہماری رائے کو نہیں مانا گیا، یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو گویا خودکشی ہے، اس لیے ہم نہیں جاتے۔ اور اسی طریقے پر اس غزوے میں اور بھی مختلف لوگوں کے جو مختلف کردار سامنے آئے تو وہ بھی اللہ رب العزت نے سب لوگوں کو دکھائے۔ تو مشکل حالات میں گویا امتحان ہو جاتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے، اور اچھا برا سب پرکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ حاصل ہوا، تو فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، واضح کر دے ایمان والوں کو۔ اور فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ تم میں سے شہداء یعنی شہید، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے تم میں سے شہید۔ یہ جو فرمایا گواہ، یہ جو شہید ہے، شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید اس کو کہتے ہیں جو جہاد میں مارا جاتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شہید کے اصل معنی تو گواہ کے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، یہاں پر میں ایک ذکر کرتا ہوں کہ شہید گویا کہ شہادت، اپنی شہادت دے کر، اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کی اور اپنے مقصد کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے۔ شہید جو ہوتا ہے، جو جہاد کر رہا ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے دین کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس اللہ کے دین کے لیے جب اپنی جان قربان کر رہا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، تو وہ گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ دین سچا ہے، اسی لیے میں اس کے اوپر اپنی جان لٹا رہا ہوں۔ تو اللہ کے دین کی سچائی کی گویا کہ وہ گواہی دیتا ہے اپنی شہادت کے ذریعے، اپنی جان کی قربانی دے کر، تو اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں، گواہی دینے والا، گویا اسلام کی سچائی کی گواہی دینے والا۔ تو فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے تم میں سے شہداء، گواہ یعنی کہ شہید بنائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں بہت سے لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ تم تو اس سے پہلے تمنا کرتے تھے کہ ہمیں شہادت ملے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، ان کی بڑی تمنا تھی کہ ہم جہاد میں شریک ہوں اور ہمیں شہادت ملے، ہمیں جنت ملے۔ تو فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو، اور تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ تم میں سے شہداء یعنی شہید۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں بتا دیا کہ وہ لوگ جو کہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے وہ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کرے ایمان والوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کرے ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا،
تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کرے ایمان والوں کو. ابھی پیچھے ذکر کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو، یعنی ظاہر کر دے ایمان والوں کو. اور یہ جو فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کرے ایمان والوں کو، تو دونوں جملوں میں، دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ تو پہلے اصل میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، جیسے کہ میں نے ابھی تفصیل سے بتایا. اور یہ جو دوسرا جملہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے ایمان والوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں ایمان کو خالص کر دے، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی لالچ یا کوئی ریا، کوئی دکھاوا نہ رہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان میں خالص کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے ایمان والوں کو، یعنی اپنے ایمان میں خالص کر دے، اپنے دین میں، مذہب میں خالص کر دے، ان میں یقین کی بالکل بھی کوئی کمزوری نہ رہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس واقعے کے بعد جو ایمان والے تھے تو ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا، ان کا ایمان مزید پختہ ہوا. تو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے ایمان والوں کو، اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے کافروں کو. یہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے کافروں کو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غزوے میں تو کافر لوگوں کا نقصان کم ہوا تھا، تو یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ تاکہ مٹا دے کافروں کو؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بہرحال کچھ کافر تو اس غزوے میں بھی مرے تھے، اور اسی وجہ سے تو وہ شروع میں بھاگے تھے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو غزوہ ہے، یہ غزوہ ذرا غور سے سمجھیے گا کہ یہ غزوہ ذریعہ بنا اور سبب بنا اس بات کا کہ کافر لوگ دوبارہ حملہ کریں. اگر فرض کریں کہ کافر لوگ اگر اس غزوے میں ہار جاتے، شکست کھا جاتے، تو شاید وہ ایک لمبی مدت تک اس بات کی ہمت نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ حملہ آور ہوں. لیکن چونکہ اس غزوے میں عارضی طور پر کافروں کو فتح ہوئی تو ان کی ہمت بڑھی، چنانچہ آگے بھی وہ پھر حملے کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں کافر لوگ ختم ہوتے رہے، برباد ہوتے رہے. تو یہ جو فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے، تو اس جنگ میں بھی کچھ کافر مٹے، لیکن اصل میں تو یہ ہوا کہ یہ جنگ اور اس کے اندر جو حالات ہوئے اور جو مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی اور کافروں کو فتح ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں کی ہمت بڑھی، اور اس ہمت بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں پر اور ظلم بھی ڈھائے مکہ میں، اور اس کے علاوہ آگے بھی پھر حملہ آور ہوئے، غزوہ احزاب بھی ہوئی، اس کے علاوہ بھی اور جنگیں ہوئی. تو اس کے نتیجے میں پھر کافر آہستہ آہستہ کر کے کمزور ہوئے اور برباد ہوئے اور ہلاک ہوئے. تو اس طریقے پر گویا اللہ رب العزت نے کافروں کو مٹا دیا. تو گویا یہ غزوہ احد ذریعہ بنا کافروں کے مٹنے کا. تو فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کرے ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے کو جو یہ مشکل حالات دیکھنے پڑے تو ایسا تو ہونا ہی تھا، کیونکہ ہر زمانے میں ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، ایمان والوں کی آزمائش ہر زمانے میں ہوتی ہے، اور یہ جنت کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ام حسبتم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. حالانکہ ابھی تک اللہ نے جانا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور جانا نہیں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو. یہاں پر بھی اللہ نے جانا نہیں یعنی اللہ نے ظاہر نہیں کیا. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا کہ کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے. تو جنت میں داخلے کے لیے تو یہ ضروری ہے، جنت میں داخلے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے اور کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہیں یہ گمان ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی جانا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جانا نہیں صبر کرنے والوں کو. یہ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کا تعلق بھی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ کے ساتھ بنے گا، یعنی ابھی تک اللہ نے جانا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور ابھی تک جانا نہیں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو. اور میں نے بتا دیا کہ اللہ نے جانا نہیں یعنی اللہ نے ابھی ظاہر کیا نہیں. تو یہ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا ایسے واقعات رونما کر کے، ایسے واقعات رونما ہوں گے اور جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ظاہر ہوں گے. تو گویا کہ جب تک آدمی میں اللہ رب العزت یہ آزماتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے اور کون جہاد کا شوق رکھنے والا ہے یا جہاد کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے، تو یہ آزمائشیں تو دنیا میں ہونی ہے، پھر ہی تو جنت میں داخلہ ہے. آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم تو تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے موت کی، من قبل ان تلقوه، اس سے پہلے کہ تم موت سے ملاقات کرو، یعنی موت سے ملنے سے پہلے، موت سے ملاقات سے پہلے تم موت ہی کی تو آرزو کرتے تھے. جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے لوگ یہ تمنا کرتے تھے، خصوصاً وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے شہادت نصیب ہو، ہمیں جہاد نصیب ہو. تو اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں تو کہ اس طرح تو گویا تمہاری آرزو پوری ہوئی. یہ سارے واقعات اور ساری باتیں اللہ رب العزت اسی بات کو سمجھانے کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ سستی مت کرو اور غمگین نہ ہو، کیونکہ اس جہاد میں اور اس عارضی شکست میں اور ان حالات میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں، تمہیں فائدے بھی ملے ہیں. فرمایا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم ہی تو تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے موت کی، من قبل ان تلقوه، اس کے ملنے سے پہلے، یعنی موت کے ملنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے. فقد رأیتموہ، سو تم نے اس کو دیکھ لیا، فقد رأیتموہ، سو تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو، یعنی تم نے موت کو دیکھ لیا، موت کو چکھ لیا. وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی بالکل واضح طور پر تم نے اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ایک دوسرے کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے. ایک دوسرے کو تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا موت کے منہ میں جاتے ہوئے. ایک تو ہوتا ہے مثال کے طور پر آدمی مرتا ہے بستر پر، تو کچھ لوگ دیکھ پاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیکھ پاتے. لیکن ایک ہے میدان جہاد میں جن لوگوں کو شہادت نصیب ہوتی ہے تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا حالت ہے اور کس کو شہادت مل رہی ہے، کون موت کے منہ میں جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے، موت کے ملنے سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، سو تم نے اس کو دیکھ لیا، یعنی موت کو دیکھ لیا. وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو، یعنی کھلی آنکھوں دیکھ لیا ایک دوسرے کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے، ایک دوسرے کی شہادت کو تم نے بالکل واضح طور پر دیکھ لیا. آگے فرماتے ہیں ایک تو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ سستی مت کرو اور غم مت کرو. اب آگے
بتا رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو افواہ اڑی تھی، خبر اڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے متعلق غزوہ احد کے موقع پر، تو اس سے متعلق اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ وما محمد الا رسول. میں نے جیسے واقع میں بتایا تھا کہ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لگنے کی وجہ سے گڑھے میں گر گئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی کچھ شہید ہوئے تھے، 2 دانت بھی شہید ہوئے تھے، اور لوہے کا جو خود پہنا ہوا تھا اس کی بھی کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئی تھیں. بہرحال زخمی ہوئے تھے اور گڑھے میں گر گئے تھے، تو گویا منظر سے ہٹ گئے تھے. تو کسی نے یہ خبر اس وقت پھیلا دی اور آواز لگا دی کہ ان محمدن قد قتلا، کہ محمد جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، مارے گئے. کسی کافر نے یہ خبر اڑا دی. ہوتا ہے جنگی حالات میں ایسا، میدان جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سب لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اگر حالات تتر بتر ہوں، انتشار کی کیفیت ہو، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی کہاں پر ہے، کوئی کہاں پر ہے، کسی نے کیا سنا، کسی نے کیا کہا، ایسے ہی ہوتا ہے. تو بہرحال اس موقع پر جب یہ خبر اڑی تو ویسے بھی مسلمان اس وقت پریشان تھے، دونوں طرف سے نرغے میں تھے، ان کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے، اور زیادہ گویا کہ ہمت ہار گئے، اور مختلف لوگ مختلف باتیں کرنے لگے. ہمت کو گویا کہ کمزور کرنے والی اور ہمت کو توڑنے والی باتیں کرنے لگے. اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ہمت افزا باتیں بھی کر رہے تھے. ایسے بھی لوگ تھے کہ جو یہ کہنے لگے کہ چلو ابو سفیان کے پاس جا کر پناہ مانگتے ہیں. ایسے بھی لوگ تھے کہ جو یہ کہنے لگے کہ چلو اب واپس بھاگتے ہیں. ایسے بھی لوگ تھے جو یہ کہنے لگے کہ بھائی محمد اگر مارے گئے تو ان کا رب تو نہیں مارا گیا، محمد اگر مارے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا رب تو نہیں مارا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مذہب کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس دین کے لیے جان دی تو ہم بھی اسی کے اوپر جان دے دیتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ تھے. تو بہرحال مختلف قسم کے لوگ تھے، مختلف قسم کی باتیں تھیں. تو اس موقع کے اعتبار سے تو جو ہوا سو ہوا. اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ بات سمجھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے متعلق، شہادت سے متعلق بات سمجھائی ہے. تو وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں آیات کی ضمن میں، لیکن واقعے کو میں مکمل کر دیتا ہوں کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی اور یہ صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اے ایمان والو ادھر آؤ، میں ادھر ہوں. تو کچھ صحابہ کرام جو قریب تھے ان کو آواز آئی تو وہ جمع ہوئے، اور بہت سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے. کسی نے اپنے ہاتھ پر تیر روکے، کوئی اپنے جسم کے ذریعے ڈھال بنا رہا، اور پھر ایک اور صحابی نے آواز لگائی، زور سے بلند آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ادھر ہیں. تو یہ آواز سن کر پھر اور بھی صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونے لگے. اگرچہ بعض حدیثوں میں جیسے ایسا ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثال کے طور پر 7 افراد رہ گئے یا 12 افراد رہ گئے، تو جو کافر لوگ ہیں یا جو کافروں سے متاثر لوگ ہیں وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ کرام کدھر چلے گئے تھے، یہ سارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کدھر چلے گئے تھے. گویا وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا سب بھاگ گئے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جنگ میں اور خصوصاً میدان جنگ میں اور پھر جب دونوں طرف سے نرغے میں ہوں تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ کوئی کبھی کسی وقت کدھر ہے، کوئی کبھی کسی وقت کدھر ہے. سارے ایک ہی پوزیشن میں نہیں ہوتے، خصوصاً جب تتر بتر ہو جائیں تو سارے ایک ہی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اس لیے مختلف صورتحال تھی. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7-8 افراد تھے، تو کبھی 12-15 تھے، اور کبھی زیادہ بھی تھے. تو یہ جنگی حالات میں، جنگ کے وقت میں، اور خصوصاً جب حالات خراب ہوں
دونوں طرف سے نغے میں ہوں. تو اس طریقے پر ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی صورتحال ہے اور کسی موقع پر کوئی صورتحال ہے, کسی موقع پر کوئی صورتحال ہے, تو ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سب صحابہ کرام جمع ہونے لگے اور پہاڑی کی طرف چلے گئے, پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے, اور اس طریقے پر جو ہے وہ گویا کہ یہ جنگ گویا کہ اپنے انجام کو پہنچی اور مسلمان جو ہے وہ پھر بچ گئے, اور آگے پھر کافر جو ہے وہ واپس لوٹ گئے. آگے بھی پھر اس کا کچھ ذکر آئے گا, وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور شہادت سے